آج کل ہمارے گھروں میں عام رجحان ہے کہ چھوٹے بچوں کو مائیں مصروف رکھنے کے لیے یا رونے سے چپ کروانے کے لیے موبائل پکڑا دیتی ہوں، اور ماؤں نے یہ ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دیا، اور جو ہے وہ چھوٹے بچے خاص طور پہ اور موبائل کے اوپر وہ مختلف طرح کی گیمز کھیلتے رہیں یا کارٹون دیکھتے رہیں یا وہ شارٹس وغیرہ دیکھتے رہیں، وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہیں، مائیں اپنے کام کاج میں لگی رہیں۔ بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کے مستقبل کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں۔ اب تک ہونے والی کئی طرح کی تحقیقات کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایک انتہائی منفی رویہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل دے دینا اور موبائل پہ وہ گھنٹوں گیمز کھیلتے رہیں، کارٹون دیکھتے رہیں وغیرہ وغیرہ، موبائل پہ مصروف ہونے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، بعض گھرانوں کے اندر یہ نفسیات بھی ہے کہ وہ ایک طرح سے تاثر دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک سمجھایا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہمارے بچے تو جی مہنگے موبائل پکڑ کر کھیل رہے ہیں، تو یہ ایک بھی ایک سٹیٹس سمبل ہے، پتہ نہیں یہ کون سی جھوٹی انا ہے۔ بہرحال چھوٹے بچوں کا گھنٹوں موبائل دیکھنا، گیمز کھیلتے رہنا، اپنی دنیا میں مگن رہنا، اس کے بہت سارے نفسیاتی اثرات ہیں، ان کے جسم پر بہت سارے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں میڈیکلی۔ دیکھیں، موبائل اس کے اندر ہمہ وقت بہت ساری ایسی نظر نہ آنے والی لہریں آ جا رہی ہیں کہ جو بچے کی دماغی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ ظاہر ان لہروں کے اندر کوئی طاقت ہے، اتنی بات تو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، ان لہروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی آواز پیدا کر سکتی ہیں، کوئی تصویر دکھا سکتی ہیں۔ تو سوچئے کہ وہ لہریں ایک بچے کے سر کے، دماغ کے، آنکھوں کے جتنا قریب ہوں گی اتنا زیادہ اس کو بھی وہ متاثر کریں گے، اور بچے کا دماغ، بچے کی آنکھیں، اس کے اعضاء تو بالکل نازک ہیں ابھی۔ تو اگر ایک بچہ گھنٹوں موبائل پر وقت گزارتا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت بہت کمزور رہ جائے گی۔ جس وقت وہ کل کلام بڑا ہوگا، پڑھائی کے لیے اسکول جائے گا، تو اس کو یاد کرنے کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے، اس کا فوکس ہی نہیں رہ پائے گا۔ کیوں کہ موبائل پہ کیا ہے کہ ایک شارٹ ابھی کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور ہے، ابھی کچھ اور ہے، مستقل ایک رنگا رنگ دنیا ہے۔ جبکہ نصاب میں تو ایسے نہیں، وہاں پر تو خشک الفاظ اور غیر متحرک تصویریں، سادہ کاغذ۔ تو جو دلچسپی یا جو اٹریکشن ایک موبائل سکرین میں ہو سکتی ہے وہ کتاب کے صفحے میں یا کاپی کے صفحے پہ نہیں ہو سکتی۔ جب نہیں ہوگا تو قدرتی طور پر اس کے اندر اس کے خلاف ایک رد عمل بھی ہے، اور اس کو کتابوں کاپیوں سے ایک چڑ بھی ہوگی، اور یوں بھی کہ اس کا دماغ تو الجھا ہوا ہے بہت سارے مناظر دیکھنے میں۔ جو تھوڑی سی بھی موبائل کی یا کمپیوٹر کی سدھ بدھ رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جو ٹیکسٹ ہے، مواد، جو جیسے ABC لکھی ہے یا انگلش لکھی ہے یا اردو لکھی ہے، تو ٹیکسٹ کی صورت میں بہت سارا مواد بہت تھوڑی جگہ گھیرتا ہے، مگر تصویروں کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں 2-4 منٹ کی ویڈیو بھی اتنی زیادہ میموری گھیر لیتی ہے کہ جو کئی کتابیں بھی نہیں گھیرتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بچہ جتنی زیادہ ویڈیو گیمز دیکھ رہا ہے، جتنی زیادہ ان ویڈیو گیمز پہ اپنے ریاکشن دے رہا ہے، مسلسل وہ کسی کریکٹر کو اپ کر رہا ہے، ڈاؤن کر رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے، پھر وہ اس کے ساتھ اس کے جذبات جڑے ہیں، کبھی وہ جیتتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، کبھی وہ ہارتا ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ٹینشن میں ہے، کبھی وہ مقابلہ کر رہا ہے، ایک غیر حقیقی دنیا کے اندر، ایک خیالی دنیا کے اندر، بالکل عجیب طرح کی اس کی نفسیات بن جائے گی، یادداشت اس کی کمزور ہو جائے گی، فوکس وہ کر نہیں پائے گا، کتابیں اور نوٹ بک اس کو عجیب لگیں گی، پڑھائی پر اس کی توجہ مرکوز نہیں رہے گی، اور پھر نفسیاتی طور پہ وہ اپنی دنیا کے اندر ہی رہنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بہن بھائیوں سے کوئی غرض نہیں،
ماں باپ سے کوئی غرض نہیں، بلکہ شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو، بلکہ جو لوگ اخبارات کا باقاعدگی سے مطالعہ کرتے ہیں، آئے دن اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ ماں نے بچے سے موبائل لیا، اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے سختی کی تو بچہ ماں پر ہی حملہ آور ہو گیا، اس کو ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس سے ملتی جلتی خبریں جن میں لب لباب یہی ہوتا ہے کہ بچے کو جب اس سے موبائل لیا جاتا ہے سخت غصہ آتا ہے، اور وہ اشتعال میں آ کر بعض کا تو بد زبانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، یا بعض اوقات باقاعدہ ماں پر یا جو بھی اس کو موبائل سے منع کرتا ہے اس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے لیے وہ خیالی دنیا بہت دلچسپی کا باعث ہوتی ہے۔ پھر بہت ساری چیزیں ان موبائل کلپس کے ذریعے، گیمز کے ذریعے اس کے دماغ میں، اس کے مزاج میں شامل ہو رہی ہیں۔ جو بچے ویڈیو گیمز کے اندر ریسیں لگا رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے جب وہ خود بائک چلائیں گے یا وہ خود گاڑی چلائیں گے تو وہ ریسیں نہیں لگائیں گے، یہ ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے گا۔ جو لوگ یا جو بچے مستقل فنی کلپس دیکھتے رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھتے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، وہ خود بھی انہی کریکٹرز کو اپنی زندگی میں عملی طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی اسی طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں گے، اسی طرح کے عجیب و غریب پہناوے پہنیں گے، اسی طرح کے عجیب و غریب الفاظ زبان سے ادا کریں گے۔ برہنگی، جسم کا ننگا ہونا، بتدریج موبائل کلپس کی وجہ سے، شارٹس کی وجہ سے، ویڈیوز کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک نارمل سی بات بنتی چلی جا رہی ہے۔ ٹانگیں ننگی ہونا اب عیب نہیں سمجھا جا رہا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں، تو یہ بتدریج مزاج کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ شرم و حیا کا جو ایک تصور اور ہمارے معاشرے میں جو ایک اسلامی معاشرے کے اندر بڑی مضبوط روایت ہے، وہ بتدریج کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ پھر جو سب سے بڑھ کر بات کہ بچوں کی معصومیت برقرار رکھنا آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج ہے، جبکہ فحش مواد ہمارے ارد گرد بہت سارا ہے۔ میوزک چل رہا ہے، ہر موبائل کے اوپر کئی طرح کی بے حیائی کی تصاویر ہیں، ہر گھر کے اندر ٹی وی پر، کمپیوٹر پر بہت کچھ ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ جب چھوٹے بچے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بتدریج ان کے کہہ لیں کہ جینز میں یہ بات آتی جاتی ہے، وہ لا شعوری طور پر اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ جب وہ اس چیز کو ایک نارمل چیز کے طور پہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے فحاشی، ان کے لیے عریانی، ان کے لیے بے حیائی، ان کے لیے فحش کا وہ مطلب ہی نہیں رہتا۔ وہ اس کو ایک نارمل چیز کے طور پر لیتے ہیں، اور بتدریج معاشرے کے اندر بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بد کلامی، چھوٹے بڑے کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ بولنا، عامیانہ پن، لچر پن کہہ لیں کہ ہماری گفتگوؤں کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو موبائل چھوٹے بچوں کو دینا اور ان کا گھنٹوں اس پر وقت گزارنا، اب یہ ہر وہ شخص جو کچھ سوچ بچار کرتا ہے اس کے منفی اثرات کو اپنے خاندان میں محفوظ کر سکتا ہے، تو اپنے بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلیے، ان کو موبائل بہت زیادہ وقت کے لیے نہ دیجیے۔ کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی شیڈیول بنا لیجئے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے دن میں 15 منٹ، 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بس۔ اور وہ بھی بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بہتر ہو کہ والدہ جو عمومی گھر تو عام طور پہ گھر پہ ہوتی ہے، گھر کا کوئی بڑا، اس کی نگرانی میں موبائل بچے دیکھیں تاکہ ان کی معصومیت برقرار رہے۔ ہمارے بچے دنیا کے اندر بکھری ہوئی منفی چیزوں سے کم اثرات لیں، اور ماں باپ کی تربیت کا ان پر زیادہ اثر ہو۔